اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہے تو آپ اپنے فیصلے اپنے خدا پر چھوڑ دیں، کیونکہ جو انسان اپنے فیصلے اپنے خدا پہ چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ دنیا چاہ کے بھی برا نہیں کر سکتی۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے، پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے، بادام کی گری روزانہ کھانے سے کولیسٹرول اور کنٹرول میں رہتا ہے، مسور کی دال زیادہ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے، جن کا ہاضمہ خراب رہتا ہے ان کو گنے کا جوس پلاؤ، سبزیاں کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے دیسی ٹوٹکے: ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیموں نچوڑیں اور ایک چمچ شہد اس میں ملائیں، اسے وقفے سے پیتے رہیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد نسخہ ہے، اس نسخے کو دن میں حسب ضرورت استعمال کرتے رہیں۔ بند گوبھی بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ جدید ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بند گوبھی میں موجود ایک کیمیائی مادہ ٹارٹرک ایسڈ شوگر اور دوسرے کاربوہائیڈریٹس کو فاضل چربی میں بدلنے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا نہیں ہوتا۔ دن کے کھانے کو اگر گوبھی سلاد سے بدل دیا جائے تو یہ آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اس طرح آپ اپنے موٹاپے اور وزن پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور سمارٹ اور خوبصورت رہ سکتے ہیں۔ ایک یا دو سرخ پکے ہوئے تازہ ٹماٹروں سے روزانہ ناشتہ کریں، اس نسخے کو 3 سے 4 ماہ تک استعمال کریں، اس سے آپ کا موٹاپا اور وزن دونوں کم ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ 2 تازہ ٹماٹر آپ کی جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہیں۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 عدد لیموں نچوڑ کر پی لیں، اس سے بھی موٹاپا کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کے صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوگی۔ نہار منہ کاوا میں لیموں نچوڑ کر اور یہی دوپہر کو بھی استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ جس کی چربی پگھلتی ہے، 1 چمچ مولی کے دانے میں لیموں کا پانی بھی استعمال کریں، یہ بھی مفید ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ ادرک کی چائے پی رات کو کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے تو اس سے بھی چربی کم ہو جاتی ہے۔ سلاد کا استعمال کثرت سے کریں، رنگ گورا کریں بآسانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہاری سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کریں۔ 2 عدد گاجر، 1 عدد چقندر اور آدھا لیموں کا عرق نکال لیں اور ہر دوسری روز پئیں۔ لیموں کا عرق چہرے پر ملنے سے بھی چہرہ صاف ہو جاتا ہے اور گورا ہو جاتا ہے۔ کسی برتن میں پانی ابالیں اور اس پانی کی بھاپ اپنے چہرے پر لیں، اس سے چہرے کے مسام کھلتے ہیں اور چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ بیسن میں ذرا سی ہلدی ڈال دیں اور اس میں سرسوں کا تیل ملائیں۔ اس آمیزے کو روزانہ چہرے پر استعمال کرنے سے آپ کی جلد میں نکھار آ جاتا ہے۔ کم از کم 3-4 مرتبہ چہرہ دھوئیں۔ گھر سے باہر نکلیں تو کوشش کریں چھتری کا استعمال کریں۔ اگر حجاب یا اسکارف پہنیں تو ہلکے رنگ کا یا سفید استعمال کریں، کیونکہ سیاہ رنگ گرمی جذب کرتا ہے۔ بادام کے تیل میں 2 قطرے لیموں نچوڑ کر جلد پر لگائیں، اس سے جلد پر خون کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ اگر جلد میں کچھ نیم خوابیدہ خلیات ہیں تو وہ متحرک اور فعال ہو جائیں گے۔ گلاسز اور سن بلاک لگانا نہ بھولیں۔ ایک بار لگایا ہوا سن بلاک پورے دن کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ بار بار فریش کرنا پڑتا ہے۔ خشک یا ملی جلی جلد کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے جلد کے لیے جو بھی پروڈکٹ خریدیں وہ جلد کی مناسبت سے خریدیں۔ 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ 15 یا 20 منٹ کے بعد چہرے کو منرل واٹر یا ابلے ہوئے پانی سے دھو لیں۔ شہد اور لیموں کے عناصر جلد کے چکنائی کے زائل کر دیتے ہیں۔ صاف اور ملائم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کر لیں، اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور شہد ملائیں۔ اب
اسے چہرے پر لگائیں اور کچھ منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ بیسن میں دہی مکس کرکے چہرے پر لگائیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کرکے لگانے سے چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کرکے اس میں لیموں کا رس مکس کرکے لگائیں۔ آنکھیں خوبصورت بنائیں۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں اور رات کو سرما والی سرائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ اس سے آنکھیں چمکدار نظر آئیں گی اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں اور نہ آنکھوں پر خشکی رہتی ہے۔ صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھو لیں۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے ٹوٹکے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے بھی داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ بھلائی میں چند قطرے لیموں کا رس شامل کرکے ملائیں اور چہرے پر لگائیں۔ داغ دھبے ہلکے ہو جائیں گے۔ جلد کی چمک کے لیے دہی بہترین ہے۔ چہرے پر دہی لگانے سے جلد کی چمک بحال ہوتی ہے۔ دہی میں شامل زنک تمام قسم کے جراثیم چہرے سے صاف کرکے اسے خوبصورت بناتی ہے، تاہم اسے جلد پر لگانے سے قبل چہرے کو تمام قسم کے میک اپ سے صاف کر لینا ضروری ہے۔ چہرے اور گردن پر انڈے کی سفیدی میں 1 چائے کا چمچ دہی 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر چہرے اور گردن پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد نیم گرم پانی سے چہرے اور گردن کو اچھی طرح دھو لیں۔ چند دنوں میں ہی جلد چمکنے دمکنے لگے گی۔ دہی کا استعمال چہرے کے لیے بہترین دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ روغن بادام اور شہد ملا کر روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ دودھ کی بلائی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ شہد اور زیتون کا تیل مکس کرکے لگائیں۔ گلاب کے عرق میں گلیسرین ملا کر دن میں 2 مرتبہ لگائیں۔ تازہ دودھ کی جھاگ کو ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہو جائیں گے۔ انگور کے رس میں پیسی ہوئی دار چینی ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ لپسٹک لگانے سے پہلے ہونٹوں پر روغن بادام یا کوئی کولڈ کریم لگائیں، پھر ٹیشو پیپر کو ہونٹوں میں دبائیں، اس سے ہونٹ خشک کریں اور دوبارہ لپسٹک لگائیں۔ اس طرح لپسٹک دیر تک تازہ دم رہے گی۔ ہونٹوں کو سرخ کرنے کے لیے گلاب کی پتیوں کو پیس کر دودھ میں ملائیں اور ہونٹوں پر لگائیں۔ ہونٹوں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے بلائی یا دودھ لگائیں۔ دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح و شام برش کریں اور اگر کسی 1 یا 2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ 1 تولہ دھنیا لے کر پانی میں جوش دے کر اس سے کلی کریں۔ اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو تو 1 انڈے کی زردی میں 1 چائے کا چمچ ناریل یا زیتون کا تیل مکس کر لیں۔ اس کو اتنا پھینک دیں کہ جھاگ کی طرح ہو جائے۔ اس کو چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد اچھے صابن سے منہ دھو لیں۔ جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ بال اگانے کے لیے ٹوٹکا۔ جن لوگوں کے بال گر گئے ہوں یا بہت زیادہ کمزور ہوں، اس کے لیے بہترین اور سستا تیل پالچر کے لیے بھی مفید ہے۔ بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے۔ پیاز لے لینی ہے 2 عدد، تقریباً 1 پاؤ خالص سرسوں کا تیل۔ 1 پاؤ پیاز کاٹ کر تیل میں ڈال کر ہلکی آنچ پر جلائیں۔ جب پیاز جل کر کالا ہو جائے تو اتار کر چھان لیں اور محفوظ کر لیں۔ روزانہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور انگلیوں سے ہلکا ہلکا مساج کریں۔ انشاءاللہ 2 ہفتوں میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ رات سونے کے دوران ناک بند ہونا اکثر نزلہ اور زکام کے باعث دوران نیند ناک بند ہو جاتی ہے
اور سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے، نیند ٹوٹ جاتی ہے، اس کے لیے آسان اور مؤثر علاج یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑے سے نیم کے پتے ایک پیالی پانی میں اچھی طرح جوش دے لیں، پھر اس میں 1 چمچ نمک شامل کر کے نیم گرم پانی سے ناک اچھی طرح دھوئیں، انشاءاللہ ناک بند نہیں ہوگی۔ اور باقاعدگی سے یہ عمل روز کرنے سے ناک کا بڑا ہوا گوشت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے ٹوٹکے۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے ایک ٹکڑے کو انگوٹھے سے مسلیں، اس میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں، پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئیں، عرق گلاب چہرے پر لگائیں۔ اس عمل کو دہرانے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پرکشش چہرے کے لیے ملتانی مٹی 1 پیالی، 1 انڈے کی سفیدی اور 1 چمچ شہد ملا کر پیسٹ بنائیں، اسے چہرے پر لگائیں، کچھ دیر لگا رہنے دیں، جب تناؤ محسوس ہونے لگے تو چہرہ دھو لیں۔ یہ ماسک ہر طرح کی جلد کے لیے مفید ہے۔ یہ چہرے کے کھلے مسامات کو بند کرتا ہے اور چہرے کی جلد میں تناؤ پیدا کرتا ہے۔ ضرورت محسوس کرنے پر ہفتے میں 1 دفعہ استعمال کریں۔ انگلیوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے ٹوٹکا۔ دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں ملا کر گاڑھا امیزا بنائیں، اس سے ہاتھوں اور پیروں کی سیاہ ہوتی ہے۔ انگلیوں پر لگائیں، چند دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ رنگ سفید کرنے کا طریقہ۔ کھیرے کا رس نکالیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ عرق گلاب اور آدھا چائے کا چمچ گلیسرین ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کا رنگ سفید ہوگا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت لگانے سے آہستہ آہستہ اس سے چہرہ ہلکا سا بلیچ ہونا بھی شروع ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو، کشمش بلغم کو کم کرتی ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہاری اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین غذا انگور ہے۔ کلینزنگ کرنے کا بہترین طریقہ۔ ٹھنڈے دودھ سے روئی کی مدد سے پورا چہرہ صاف کریں، اس کے بعد 2 کھانے کے چمچ عرق گلاب، 1 چائے کا چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ دہی ملا کر مکسچر بنا لیں، اس مکسچر کا لیپ چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ اگر آپ یہ روٹین بنا لیں تو آپ کی جلد ہمیشہ تر و تازہ رہے گی، چہرے کے دھبے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے ٹوٹکے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے بھی داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ بالائی میں چند قطرے لیموں کا رس
شامل کر کے ملائیں اور چہرے پر لگائیں، داغ دھبے ہلکے ہو جائیں گے۔ بہترین کلینزنگ سکرب کے لیے شہد اور بادام کا پیسٹ بنائیں اور اس میں چند قطرے لیموں کے ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ایک بہترین کلینزنگ سکرب ہے جو چہرے کو چمکدار بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔